والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 سے بیان ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کی کمینگاہ بنانے کے لیے جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹی ہیں۔ اب جیسا کہ پیچھے بیان ہوا سورہ توبہ کے اندر، پیچھے درجنوں آیات سے آپ منافقوں کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش منافقوں کی بے انتہا قسمیں بیان کر دی اس کے اندر۔ اب جیسے کل کے بیان میں پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جو رہ تو گئے تھے کہ کئی لوگ خدا نخواستہ ان کو بھی انہی کے زمرے میں نہ گن لیں، مگر اللہ نے پہلے تو ان کی توبہ قبول کرنے کی امید دلائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی فیصلہ فرما دیا کہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ جو سچے اور پکے مسلمان تھے، بس کچھ معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنی غلطی اور ندامت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا، اپنے قصور کا اعتراف کیا۔ تو اس کے بعد پھر آخری آیت کے اندر کل کے بیان میں منافقوں کی کچھ اقسام کا ذکر ہوا تھا کہ ان کی بیسک اقسام کون سی ہیں۔ ویسے تو درجنوں حالات بتائے گئے، ان کی کیفیات بتائی گئیں، ان کی حالتیں بتائی گئیں۔ اب آج اس آیت کے اندر جن منافقوں کا ذکر ہے، یہ ایک نئی قسم ہے منافقوں کی۔ یہ وہ منافق تھے جو مسجدیں بھی بناتے تھے، اور ان مسجدوں میں نماز پڑھ کر دکھاتے بھی تھے، اور یقین دلاتے تھے کہ ہم نے تو یہ مسجدیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ مسلمان یہاں پر نماز پڑھیں، جبکہ ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ضرر پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، یعنی انہوں نے مسجد نفع کے لیے نہیں، اللہ کے رسول اور ان کے غلاموں کو تکلیف دینے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے، اور اس نیت سے مسجد بنائی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں تفریق ڈال دیں، پھوٹ ڈال دیں۔ اور اس شخص کی اصل میں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ان کا ایجنڈا یا جو ان کی ایک خوفناک سازش ہے، وہ یہ ہے کہ اس شخص کی کمین گاہ، اس شخص کی جہاں وہ آ کر بیٹھے، کون شخص جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے، اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی، اور پھر یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کے لیے یہ سارا ارادہ کیا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ ضرور یہ جھوٹے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے قسمیں آ کر کھا رہی ہیں۔ اب یہ ایک اور منافقوں کی نئی قسم آ گئی جو مسجدیں بھی بناتے تھے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان نماز پڑھیں، بلکہ ہم خود بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور تو حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر آپ لکھتے کہ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لانے سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک شخص رہتا تھا، اور اس بندے کا نام تھا ابو عامر راہب تھا، اور یہ شخص ایام جاہلیت کے اندر جو ہے یہ نصرانی ہو گیا تھا، اور اس نے اہل کتاب کا بہت علم حاصل کیا تھا، اور ایام جاہلیت میں یہ اس زمانے میں ایک بڑا عبادت گزار شخص گنا جاتا تھا، اور اس کو اپنے قبیلے پر بڑی فضیلت تھی، یہ ابو عامر جونس ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے اور اسلام کی مقبولیت ہونے لگی، اور پھر غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے 313 کو کتنوں کے مقابلے میں، ناسامان ہوتے ہوئے سامان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو ابو عامر پر یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی تکلیف دہ گزری۔ اب وہ پہلے تو اس کے دل میں عداوت تھی، اب وہ اوپن ہو کر برملا اپنی عداوت کا اظہار کرنے لگا، اور یہ مشرکوں سے جا کر مل گیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکوں کو اکٹھا کرتا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کے لیے کسی طرح نہ سب اکٹھے ہو جائیں اور جنگ کریں۔ اب جب عرب کے سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے جنگ احد کے اندر، اور انہوں نے اس جنگ کے اندر آگے بڑھے، تو اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر بظاہر نقصان ہوا جو آپ بڑی تفصیل سے پیچھے پڑھ آئی ہیں، اور اس کی نقصان کی وجہ بھی کیا تھی وہ بھی آپ لوگ پڑھ آئے۔ اچھا، اب اس بندے نے کیا کیا، یہ جو ابو عامر تھا، اس نے دونوں طرف کی صفوں کے درمیان میں اس نے کچھ گڑھے کھودے تھے، اور انہی میں سے ایک گڑھا تھا جو اس نے کھودا تھا، جس گڑھے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی تھی، اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، اور نیچے کی طرف سے جو 4 دانت ہیں ان 4 دانتوں میں جو دائیں جانے والا دانت تھا، دانت مبارک، وہ شہید ہو گیا، اور اس دانت کا ایک کنارہ جھڑ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جو ہے وہ بھی زخمی ہو گیا تھا۔ اسی شخص نے وہ جو گڑھے کھودے تھے اسی کی وجہ سے جو ہے، تو ابو عامر نے جو ہے وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے، اب انصار جو اس کی قوم تھی پرانی، اس نے انہیں مخاطب کیا، اور انصار کو، اب مشرکوں کو تو وہ اپنے ساتھ ملا چکا تھا، اب وہ انصار کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، تو اس نے ان کو نہ اپنی طرف آنے کی دعوت دی، اور ان کو ابھارا، ان کو ایک ترغیب دل کہ میری طرف آؤ تم جو سے۔ اب انصار نے جب یہ چیز دیکھی، وہ حضور کے سچے اور پکے غلام تھے، انہوں نے کہا فاسق اور اے دشمن خدا، اللہ تجھے برباد کرے، اور اس کو بہت برا بھلا کہا جن سے، اور اس کو بہت ہی اس کی مذمت کی۔ اب ابو عامر یہ کہنے لگا کہ میری قوم تو بگڑ گئی ہے، یہ تو بات سمجھ ہی نہیں رہے، بجائے اس کے کہ میری طرف آتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھاگنے سے پہلے بھی اسلام کی دعوت دی تھی، جب وہ بھاگ کر مشرکین سے جا کر مل گیا تھا، اور اس کو قرآن بھی پڑھ کر سنایا تھا، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے پر اڑ گیا تھا، تو اب اس نے سرکشی اور انکار کیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی، حضور نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ وہ جلا وطنی کی حالت میں مرے، جب بھی مرے جون سے۔ اور اس دعا کا اثر اس طرح ہوا کہ جو ابو عامر تھا، اس نے دیکھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کے باوجود، اب جنگ احد میں مسلمانوں کو بظاہر تو نقصان ہوا تھا نا، جانی نقصان بھی ہوا بہت زیادہ، اور مالی نقصان بھی ہوا، تو اب اس نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے دیکھا کہ ابھی بھی جو حضور کے سچے اور پکے غلام ہیں وہ تو حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاروں طرف سے، حضور کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، اور اس نقصان کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ لوگ ٹوٹ کر تتر بتر ہو گئے ہوں، لوگ ابھی بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو وہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا، اور اپنی قوم میں سے منافقین کو اس نے مکہ مکرمہ بھیجا کہ میں لشکر لے کر آ رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی، اور یاد رکھنا میں ان پر غالب آؤں گا۔ اور منافقوں کو اس نے ایک پیغام بھیجا۔ اب جو آپ کو اس آیت کی اصل انٹرپریٹیشن سمجھ میں آ جائے گی،
اس نے منافقوں کو ایک پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ ایک پناہ گاہ بناؤ جہاں پر آ کر ہم سارے جون سی ہیں پروپوگینڈا یا جو بھی اپنی پروگرامنگ ہے وہ ہم کر سکیں جون سے، اور جو لوگ میرا پیغام اور احکام لے کر آئیں ان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہ اس جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ سکیں، تاکہ جب وہ خود مدینہ منورہ آئے تو وہ جگہ جون سی ہے ان کے اس پروگرامنگ کے لیے یا وہ جو فساد اور سازشیں اس کے لیے ایک جگہ بھی بن جائے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو پھر اس کے ساتھ جو پورا گروپ تھا منافق، اب منافق کون تھے جو میں پہلے کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا کہ وہ بظاہر صحابہ کرام کا بھیس بدل کر صحابہ کرام کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اندر بیٹھتے تھے، بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، جنگوں میں بھی باز جاتے تھے جون سے، مگر وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، مگر وہ تھے منافق تھے، مگر وہ اندر سے تو مسلمان نہیں تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ مسجد قباء شریف کے نزدیک ایک مسجد بنائی انہوں نے جن سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تبوک کے اوپر جس غزوہ تبوک کا پچھلی درجنوں آیات سے ذکر چل رہا ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں منافقوں کی درجنوں قسمیں اور حالتیں اور کیفیات بیان ہوئی ہیں جون سی ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسجد قباء شریف، جو لوگ عمرے پر گئے ہیں مدینہ یا حج کرنے گئے ہیں، انہوں نے مسجد قباء شریف کو دیکھا ہے۔ مسجد قباء شریف کے نزدیک انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور انہوں نے حضور کو یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اس مسجد میں نماز پڑھائیں، تاکہ مسلمانوں کے نزدیک جب آپ اس مسجد میں نماز پڑھائیں گے تو مسلمانوں کے نزدیک جون سی ہے وہ یہ ایک مستند مسجد ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ مسجد انہوں نے کس مقصد کے لیے بنائی تھی؟ سازشیں اور حضور کے خلاف پروپوگینڈا اور حضور کے خلاف جنگ اور حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ مسجد بنائی ہے، تو یہ ضعیف لوگ سردیوں کی راتوں میں انہیں دور کی مسجدوں میں جانا پڑتا ہے، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنا چاہتا تھا کہ میرا محبوب اس مسجد میں نہ جائے، اس لیے آپ نے فرمایا، آپ نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو ہم تو اس وقت غزوہ تبوک کے سفر جون سے ہے وہ سر پر ہے، تو جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف واپس آئے اور ایک دن یا اس سے کچھ کم مدینہ کی طرف مسافت رہ گئی، اب آپ تو غزوہ تبوک پر چلے گئے، اب وہ سارے حالات آپ پچھلی بے شمار آیات کے اندر جون سے سمجھ آئے اور پڑھ لیا جو بیان ہوا جون سے۔ اب جب آپ واپس آئے تو جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور بتایا کہ محبوب یہ جس مسجد میں آپ کو دعوت دے رہی ہیں نا، یہ مسجد اصل میں بنانے والے جتنے ہیں یہ سارے کے سارے منافق ہیں، اور یہ ایک ہیڈ کوارٹر بنایا جا رہا ہے جہاں پر ان کا وہ جو ہیڈ ہے وہ آیا کرے گا اور ان کو مانیٹر کرے گا اور ان کو آگے کے پروگرام بتایا کرے گا کہ ہم نے کس طرح اللہ کے رسول کے خلاف جون سی اپنی مہم چلانی ہے۔ تو مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد بنانے اور ان کا مقصد مسلمانوں کی جماعت میں اصل میں محبوب تفریق پیدا کرنا ہے جون سا، تو اس سے اصل میں ابو عامر جو راہب تھا اس کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے تاکہ وہ یہاں پر آ سکے اور ان کو احکامات دے سکے۔ اب جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی چند مسلمانوں کو حضور نے اس مسجد درار کی طرف بھیجا، اور حضور نے فرمایا اس مسجد کو منہدم کر دو اور اس کو جلا کر راکھ کر دو، اس مسجد کو جون سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کافی لوگ تھے جون سے، وہ 12 افراد تھے جنہوں نے مسجد درار کو بنایا تھا جون سے، 12 لوگ تھے جون سے۔ اچھا، اب یہ لوگ قسمیں کھا کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نیک ارادے سے یہ مسجد بنائی تھی، ہم نے تو نیک ارادے سے،
ہمارے تو دل میں صرف مسلمانوں کے لیے بہتری اور خیر خواہی تھی کہ جو ضعیف لوگ دور کی مسجدوں میں جاتے ہیں ان کے لیے ایک قریب مسجد مہیا ہو جائے گی جو ان سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر پر فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ مسجد مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے نہیں، آپ کے غلاموں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے اس وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس مسجد کو میرے مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے گرا دو اور اس کو جلا کر راکھ کر دو جن سے، اس مسجد کو جن سے۔